الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. محترم حضرات، نبی کے نام سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل نبی پر درود و سلام پڑھتے ہی جیسے نبی کے عاشقوں کو خوشی ہوتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اسی طرح دشمن رسول کو ان کا دل جلنے لگتا ہے، ان کے دل پر پتھر پڑتا ہے کہ کیوں نبی کی تعریف کی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یعنی ہم نبی والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کی تعریف سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور جو نبی کے تعریف سن کے جلتے ہیں انہی کو منافق کہا جاتا ہے. اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کفار کے خلاف بھی جہاد کیجئے اور منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے. اور جہاد جو ہے ہر وقت کے حساب سے، وقت کی نزاکت کے حساب سے، تقاضے کے حساب سے، کبھی تلوار سے جہاد ہے اور کبھی علم سے اور اپنے اعمال سے ان کی مخالفت کر کے جہاد کیا جاتا ہے. کیونکہ منافقین ہمیشہ اسلام کو نقصان کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. منافقین مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ان منافقوں کے بارے میں چھپے ہوئے دشمنوں کو نکالنے کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، اے نبی کفار کے خلاف اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے سختی کیجئے۔ جو اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، اور ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں آقا، تو اللہ رب العزت رب ذوالجلال اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کو سختی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نرمی سے بات کریں، آپ بہت کڑوی بات کرتے ہو، تو کڑوی بات جو سچ ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، اور ہر کسی کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، جس کو اچھی نہ لگے وہ حق سے دور رہے گا، ان کو سدھار نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کو فرشتوں کو نازل کرتے ہوئے دکھا بھی دیا جائے، ان کے سامنے ڈائریکٹ فرشتوں کو بھی اتارا جائے، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ان کو سدھارنے کی امید نہیں رکھے، بس ہم جو ہماری بات سمجھتے ہیں ان کو سدھارنے کی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان سے سختی کیجئے۔ جب مکہ چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، کیونکہ مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ابھی چھپا کے رکھو اسلام، ابھی اسلام کھل کر ظاہر بھی مت کرو، کیونکہ ظاہر کرنا مصیبت تھی، کفار کے ظلم کا شکار ہونا تھا۔ اس لیے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا اسلام کو ظاہر کرنا۔ لیکن مدینہ شریف میں جب آئے، اسلامی ریاست بن گئی، مدینہ شریف میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو اب اسلام قبول کرنا، اسلام پہ چلنا آسان ہو گیا۔ تو کچھ لوگ اپنے فائدے کے خاطر، اپنے دنیاوی فائدے کے خاطر اپنے کفر کو چھپا کر مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جب مسلمان ظاہر کر کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور نبی کی بات سن کر باہر جا کے ہنسی مذاق کرتے تھے، یہاں نزدیک آ کے بیٹھو، تو جو لوگ اسلام ظاہر کرتے تھے، دل میں کفر چھپا کے رکھتے تھے، ان منافقوں کا کام تھا مسجد میں بیٹھ کر نبی کی باتیں سنتے، حدیث سنتے، باہر جا کر شرارت کرتے اور نبی کے خلاف باتیں کرتے۔ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر سورہ توبہ کے 65 نمبر آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ آیات ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ یہ آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم عذر مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو یہ کن کو کہا گیا؟ اس بارے میں واقعہ نقل کرتے ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرمایا، اے لوگوں، تم میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے میں سب کو پہچانتا ہوں، تم میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے میں سب کو پہچانتا ہوں۔ یہ جب سنا، مجمع میں بیٹھے ہوئے جو منافق تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھ مارا، تھوڑی دیر کے بعد چاروں اٹھ کے باہر گئے، باہر جا کر ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے چاروں باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے ان چاروں کی بات سن لیے، چاروں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، دیکھا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے کہہ رہے باہر جا کے، دیکھا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔
یہ سب کو پہچانتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اور ہم کو ہی نہیں پہچانا۔ ہم تو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسلمان جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیں صفوں میں کھڑا رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر جہاد میں جاتے ہیں، سب کام ہمارے مسلمان کے جیسا ہمیں سمجھ کر کر رہا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم کو نہیں پہچانا، اور سب کو پہچاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے دیکھ کتنا بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سمجھ لو غور سے، آپ تسبیح مت پڑھو، ابھی غور سے ہماری بات ہی سنو۔ ایک ساتھ دو کام نہیں ہوتا، تسبیح جو ہے سارے دن 24 گھنٹہ ٹائم ہے۔ کس کو کہا؟ غور سے سنیں گے تب آپ کو میری تقریر سمجھ میں آئے گی۔ وہ جو باہر جا کے کہہ رہے تھے، کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ نبی کے بارے میں کہہ رہے، دیکھا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، ہم کو نہیں پہچانا اور سب کو پہچاننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے سنا، حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کر کہا، اے عمر، نبی سے تمہارا نزدیکی رشتہ ہے، تم جا کے اللہ کے نبی سے گزارش کرو کہ جو لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی شان کو نہیں مانتے، نبی کو جھٹلاتے ہیں، اندر اندر سے یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، نبی کو جھٹلاتے ہیں اور ہمارے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو الگ کر دو۔ اے عمر، نبی سے جا کے کہو ان سے الگ کر دو، ان کو الگ کر دو۔ آج جب ہم کسی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو الگ کرنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر سے کہتے ہیں، نبی سے جا کر کہو کہ ہمارے سے ان کو الگ کر دے، کہ ہمارے پاس میں بیٹھے ہم بھی بدنام ہوں گے ان کی وجہ سے۔ اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے اور اونٹ کے اوپر پانی لاد کر سارے مدینہ میں پانی سپلائی کرتے تھے، پینے کا پانی سپلائی کرتے تھے۔ تو وہ صحابی کا اونٹ گم ہو گئے، تو اونٹ کے اوپر ان کا سارا کام تھا، ان کا کاروبار پانی جو ہے گھر میں سپلائی کر کے اسی سے گزارا کرتے تھے۔ ان کا اونٹ گم ہو گیا تو 2 دن ڈھونڈتے رہے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد حضور کے پاس آئے، آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میری اونٹ گم ہو گئے، آپ ذرا بتا دیجئے میری اونٹ کہاں ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی غائب جانتے ہیں، کون سی چیز کہاں ہے، دنیا کے ہر ذرہ ذرہ سے ہمارے نبی واقف ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا، نبی کے صحابی کا۔ تو صحابی اسی لیے تو آ کے پوچھ رہے ہیں میری اونٹ کہاں ہے، آپ بتا دیجئے۔ اب اگر یہ آج کے وہابیوں کی طرح ان کا عقیدہ ہوتا صحابی کا کہ نبی کو غائب کا پتہ نہیں، نبی غائب کی خبر کیا جانتے ہیں، ایسا اگر پتہ ہوتا تو وہ اونٹ کے بارے میں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے۔ وہ صحابی جب آئے حضور کے پاس، آ کر کہا، یا رسول اللہ، میری اونٹ گم ہو گئی، آپ بتا دیجئے کہاں ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اونٹ کی کیا خبر، مجھے تو اللہ نے صرف نماز روزہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے، میں اونٹ کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ حضور ایسا بولتے؟ لیکن حضور نے فرمایا، جا، تیری اونٹ جو ہے ایک جنگل میں فلانے جگہ ایک درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ تیری اونٹ کی جو ناک کی رسی ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، اور وہ اونٹ وہاں کھڑا ہے 2 دن سے، اٹھا کر وہاں سے لے کے آ جا چھڑا کر۔ تو حضور نے جب پتہ بتایا وہ دوڑ کے جانے لگے۔ راستے میں 3-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اونچے اونچے پاجامہ والے 3-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کی نشانی بھی حدیث میں بتایا۔ آگے میں حدیث بیان کروں گا، اور میں وہ حدیث بیان کروں گا جو دوسرے لوگ بیان نہیں کرتے، صرف سنی عالم بیان کرتے ہیں، باقی لوگ چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ پتہ چلے گا آپ کو۔ تو جب وہ صحابی کو پتہ چلا کہ میری اونٹ وہاں پر ہے، نبی نے بتایا، تو صحابی دوڑ کر جانے لگے۔ راستے میں 3-4 لوگ ملے جو کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہ تینوں نے اس کو روک لیے، وہ صحابی کو روک لیے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ میں میری اونٹ
فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، وہ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ وہاں اونٹ ہے میرے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسا۔ ارے دیکھو محمد اونٹ بھی بتانے لگے۔ دیکھو کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا، صرف اتنا کہا تھا ہنس کے ان تینوں نے کہ دیکھ محمد کو اونٹ کی کیا خبر، اونٹ بھی بتانے لگے۔ تو وہ صحابی جب صحابی نے سن کر صحابی کو غصہ آیا، لیکن صحابی ان کو جواب نہیں دیے، دوڑ کے گئے جہاں اونٹ کے بارے میں حضور نے بتایا تھا، جس درخت کے بارے میں بتایا تھا اسی درخت پہ اسی حال میں وہ اونٹ کی رسی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ صحابی چھڑا کر لے کے آئے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ سے آیا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے اللہ نے خود کو بھی نہیں چھپایا، دنیا کی چیز کے بارے میں کیا چھپانا ہے؟ تو وہ صحابی اونٹ لے کے آ کے اپنے گھر میں باندھا، چارہ پانی دیا، اس کے بعد حضور کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ کا احسان ہے، آپ کا بھی احسان ہے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اونٹ کا پتہ بتا دیا، مجھے اونٹ ملی، میں لے کر آیا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، میرا دل بہت دکھا یا رسول اللہ، فلانے 2-3 لوگ، وہ لوگ یہ کہے، ان لوگوں نے یہ کہا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب وہ بلا کے لے کے آنے لگے، اتنے میں اللہ نے قرآن کی آیات نبی پر اتارا، سورہ توبہ کی 65 نمبر آیات۔ اس آیات میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب ان سے پوچھو گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تو وہ بہانے بنائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تینوں کو لایا گیا، وہ تینوں آ کر حضور کے پاس کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام موجود تھے، ان تینوں سے پوچھا گیا تم نے ایسا کہا کہ محمد کو اونٹ کی کیا خبر؟ تو تینوں نے کہا ارے ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم ہنسی کر رہے تھے، ہم ایسے مذاق سے بولے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کہہ دو آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، قل کہہ دو آپ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم، کہ کیا تم کو اللہ و رسول کے بارے میں مذاق کرنا تھا؟ مذاق کرنے کے لیے، ہنسی کرنے کے لیے تم کو اللہ و رسول ملے، اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ عذر مت کرو، بہانہ مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ اللہ فتویٰ دیتا ہے، کوئی ملا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ کافر ہونے کا فتویٰ کوئی مولوی نہیں دے رہا ہے۔ کس کو فتویٰ دے رہا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فتویٰ دیا کہ تم کافر ہو چکے ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی دکھنے میں مسلمان دکھتا ہے اور ان کا برتاؤ مسلمان جیسا نہیں ہے، ان کو کافر ہونے کا فتویٰ خود اللہ دیتا ہے، اور اللہ فتویٰ دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، وہ کہتے کہ یہ پاگل کی طرح ہم ایمان لائے۔ ان کا پاگل پنا کیا تھا؟ کس بات کو پاگل کہتے تھے؟ کس بات کی وجہ سے صحابہ کو پاگل کہتے تھے؟ منافق، خود کو شیانہ کہتے تھے، صحابہ کو پاگل کہتے تھے۔ میں نے ایک جمعہ میں بتایا کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجام کے پاس اپنے بال کٹنگ کرانے کے لیے حجام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور حجام بال تراشتا، اور صحابہ اکرام اپنی چادر لے کے اپنی دامن لے کے نبی کی چاروں طرف چکر لگاتے کہ نبی کے ایک بال زمین پہ نہ گرے، نبی کے ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے، توہین نہ ہو جائے۔ سب اپنے دامن میں سمیٹ لیتے تھے، زندگی بھر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، برکت کے طور پر رکھ لیتے تھے، ٹوپی بنا کر ٹوپی کے اندر سلا لیتے تھے نبی کے بال مبارک کو۔ یہ بال مبارک کی تعظیم کون کر رہے ہیں؟
صحابی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اگر آثار کے طور پر نبی کے بال مبارک رکھ لیتے ہیں، انکار کرتے ہیں شیطان لوگ۔ اس زمانے میں بھی وہ پاگل کہتے تھے۔ اب پہچان لو مسلمانوں، آج نبی کے موئے مبارک کی تعظیم کون کرتا ہے اور انکار کون کرتا ہے؟ جب صحابہ نبی کے بال اٹھانے کے لیے، نبی کے موئے مبارک کو اٹھانے کے لیے نبی کے چاروں طرف چکر لگاتے تو منافق دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو پاگل ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بال ہے ہمارے جیسے ہیں، یہ صحابہ کو ہمارے جیسے نہیں لگتا۔ تو آج وہی سنی جو صحابی کی طرح بولتے ہیں وہ ہے سنی، اور جو وہابی کی طرح بولتے ہیں وہ ہے منافق۔ وہ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب یہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں، حدیث کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ جماعت کب پیدا ہوا، ان کی ہسٹری کیا ہے، آج میں وہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اور آج کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ آج کے بعد جیسا صحابی کی عادت تھی، صحابہ حضور کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ ان کو مسجد سے نکال دیجئے کیونکہ یہ لوگ ہمارے بیچ میں شرارت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا اے فلاں نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا منافق ہے۔ 80 لوگوں کو مسجد سے حضور نے نماز سے پہلے، جمعہ سے پہلے نکال دیا۔ یہ حدیث آپ کو وہ لوگ نہیں بتائیں گے کیونکہ انہی کو نکال دیا ہے، وہ بتا کر اپنی پہچان نہیں بتائیں گے۔ جو نبی کے علم کا انکار کرتے تھے ان کو نکال دیا۔ آج یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے علم کا ہی انکار کرتے ہیں۔ جو نبی کے بال مبارک کی انکار کرتے تھے ان کو ہی نکال دیا تھا حضور نے۔ آج بال مبارک کا انکار کون کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں، اس لیے وہ یہ حدیث نہیں بتائیں گے۔ آج تک آپ نے ان کے منہ سے نہیں سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے 80 منافقوں کو جمعہ سے پہلے مسجد سے بھگا دیا تھا، اور بھگانے کے بعد وہ شرم نہیں آئی ان کو کہ نبی کے سامنے جب ہم بھاگ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے، توبہ کر لیں، سچے مسلمان بن جائے۔ نہیں، انہوں نے الگ مسجد بنائی، یہ بھی الگ مسجد بنائے ہوئے، سدھرے نہیں، قسم کھائے سدھریں گے نہیں۔ اب ان کے بارے میں ان کی پہچان سن لو۔ حدیث میں سنن نسائی شریف میں حدیث ہے، سنن نسائی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں 1054 نمبر حدیث ہے۔ بخاری شریف میں 1054 نمبر حدیث ہے۔ آپ دونوں حدیث ذرا اچھی طرح سن لیں۔ سنن نسائی میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے تھے، غنیمت کا مال تھا۔ غنیمت کسے کہتے ہیں، جنگ کے میدان میں جو دشمن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہتھیار، اچھے زیور، اچھے کپڑے، گھوڑے، کھانے پینے کا سامان، تلوار، سب چیزیں مال اکٹھا رکھ کے، وہ مال کیا ہوتا ہے، مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یا رسول اللہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے۔ جو جنگ کیے، جہاد کیے، محنت کیے، ان کا مال نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راضی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کیے، مال کے لیے نہیں کیے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیے۔ اگر کہا جائے گا تم نے زیادہ محنت کیا، تم کو زیادہ مال ہے، تمہارا زیادہ حق ہے، تو اس میں پھر نا اتفاقی ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اللہ کے رسول جس کو جتنا چاہے اتنا دے سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول جو نئے مسلمان تھے ان کو زیادہ دے رہے تھے، جو غریب طبقہ ہے ان کو زیادہ دے رہے تھے۔ تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ ایک شخص جس کی پیشانی پہ سجدے کی نشانی تھی، پیشانی پہ اس کی سجدے کی نشانی تھی، حدیث میں اس کی پوری حلیہ، اس کا پورا بایوگرافی حدیث میں موجود ہے کہ اس کی پیشانی پہ سجدے کی نشانی تھی، سر منڈا ہوا تھا، پاجامہ بہت زیادہ اونچا تھا،
اب بتائیے کوئی بے نمازی ہو تو سر پہ سجدے کی نشانی ہوتی ہے کیا؟ کتنا بڑا نمازی تھا وہ شخص، لیکن وہ کھڑا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا یا محمد اتق اللہ واعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ مطلب کیا ہو رہا ہے کہ نبی جو کر رہے ہیں یہ ناانصافی ہیں، اللہ کے خلاف کر رہے ہیں نبی۔ اس کے سوچ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی ناانصافی کر رہا ہے، اللہ کے نبی ناانصافی کر رہے ہیں۔ جب اس کی سوچ یہ ہے تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب اس نے کہا یا محمد اتق اللہ واعدل، اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا قد خبت و خسرت من یعدل الا ما کن عادل، تیرے لیے تباہی ہو، تیرے لیے بربادی ہو اگر میں ہی انصاف نہ کروں۔ کون ہے انصاف کرنے والے؟ اور میں انصاف نہ کروں دنیا میں اور کون ہے میرے سے زیادہ انصاف کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے حضرت عمر کو روکا، اور ایک صحابی تلوار اٹھائے، یا رسول اللہ میں اس کا گردن اڑا دوں۔ ہر صحابی غصے میں ہے، اللہ کے رسول بھی غصے میں ہے، تو وہ شخص گھبرا گیا۔ اللہ کے نبی سب کو ٹھنڈا کر رہے، سب کو روک رہے ہیں، کیونکہ نبی کی گستاخی دیکھ کر صحابہ کو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ دیکھا کہ سب غصے میں ہیں، اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا، دوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ جب دوڑ کے بھاگ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے کوئی علماء نہیں کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ تو اس کی نسل سے جو جماعت پیدا ہوگی وہ جماعت اس کی جو حلیہ ہے، اس کے جو پاجامہ ہے، اس کے جو سر منڈا ہوا، اس کی پیشانی پہ سجدے کی نشانی، اس کا جو شکل اور اس کی جو عادت، اسی عادت کی ہوگی وہ جماعت۔ اس کی نسل سے جماعت پیدا ہوگی، وہ خوب نماز پڑھیں گے۔ کوئی بے نمازی اس کی برائی نہیں کر رہا ہے، حضور نماز بتا رہے ہیں اس کی، لیکن اس کی نماز اچھی ہے؟ آپ بتاؤ اس کی نماز اچھی ہے؟ نہیں۔ حضور اچھائی کے لیے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اس کی پہچان آخری زمانے میں حضور فرماتے اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو خوب نماز پڑھیں گے، خوب روزے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور وہ اسلام سے ایسا نکل جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اسلام سے نکل جائیں گے، ایسا نکل جائیں گے کہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اسلام سے وہ نکل جائیں گے، واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا خبردار، اب میں ایک حدیث بولتا ہوں، لوگ مجھ پر غصہ کرتے ہیں جب میں بات کس کی کر رہا ہوں، مجھے آپ دلیل مانگ سکتے ہو، کس کتاب میں ہے، کون سی حدیث ہے، آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہو، میں تو میری بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا خبردار، ان سے دور رہو، ان کو دور رکھو، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، ان سے دور رہو، ان کو دور رکھو، وہ تم کو فتنے میں ڈالے گا۔ آپ بتائیے نماز کے اندر وہ فرقہ یہی ہے جو میں پہچان بتا رہا ہوں۔ آج سے 150 سال پہلے عرب میں نجد میں ایک شیطان نما انسان ظاہر ہوا، ابن عبد الوہاب نجدی، آج سے 150 سال پہلے پیدا ہوا۔ سب سے پہلے مزار توڑنے کا اس نے اعلان کیا، 10,000 صحابہ کے مزار توڑے، اور مزار کے پاس جو مسجد تھی وہ مسجد بھی توڑے، 300 مسجدیں اس نے توڑے جو درگاہ کے پاس مسجد ہوتی تھی۔ کوئی جہاں درگاہ ہے وہاں نماز بھی جائز نہیں۔
حالانکہ جہاں درگاہ ہے اللہ کے نبی کی درگاہ ہے، اور نبی کی مسجد نبی کی مسجد کے اندر نبی کی درگاہ ہے، اور مکہ میں بھی حجر اسود سے لے کر زمزم کے کنواں تک 60 پیغمبروں کا مزار ہے، 60 پیغمبروں کا مزار ہے، آب زمزم سے لے کر حجر اسود تک۔ تو درگاہ 300 مسجد توڑے، آج سے 150 سال پہلے عرب میں ظاہر ہوا، جس بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی نسل سے جماعت پیدا ہوگی، اس شخص کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی۔ ذوالخویسرہ تمیمی، ان کا جو سب سے بڑا گرو، یہ اہل حدیث جماعت کا سب سے بڑا گرو ابن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی تمیم کا تھا، وہ بھی اسی تمیم خاندان کا تھا۔ آج سے 150 سال پہلے وہ ظاہر ہوا۔ یہ جماعت جو مزار توڑنے والی جماعت، مزار سے دشمنی کرنے والی جماعت، اللہ کے نبی کی موئے مبارک سے دشمنی کرنے والی جماعت، اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرنے والی جماعت، اس جماعت کی شروعات وہاں سے ہوئی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ آپ غور کرو، یہ لوگ انکار کرنا ہم ان میں سے نہیں ہے۔ اب بتاؤ، حضور نے اگر فرمایا کہ اس کی نسل سے جماعت پیدا ہوگی تو اس کی نسل سے کون سی جماعت پیدا ہوئی؟ کون سے عالم اس کی نسل سے پیدا ہوا؟ کوئی بھی ہماری جماعت نہیں اور کوئی جماعت نہیں، یہ وہی جماعت ہے جو آج مزار توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو آج صلاۃ و سلام پڑھنے کے خلاف بات کرتے ہیں، جو اللہ والوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ہر حدیث میں فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، نماز میں انگلیوں سے کھیلتے ہیں، نماز میں کون سا طریقہ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک حدیث دکھاؤ، زندگی بھر غلامی کروں گا، زندگی بھر تمہارا غلامی کروں گا، یہاں جب تک زندہ رہوں گا فری میں امامت کروں گا میں۔ ایک حدیث دکھاؤ انگلیوں سے کھیلنے کی۔ اس لیے آج کے بعد ہمارے سب کے بیچ میں ان کو کھڑا نہیں کرنا۔ اگر ہمارے سب میں نماز پڑھنا، ہمارے طریقہ میں نماز پڑھنا، تم حدیث دکھانا چاہتے ہو، ہمت ہے حدیث بتاؤ، بغیر ٹوپی کے آج کے بعد یہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنا۔ بغیر ٹوپی کے جو نماز پڑھیں گے الگ جاؤ، آپ کی مسجد ہے وہاں نماز پڑھو۔ ان شیطانوں کو اللہ نے ایسا عتاب لعنت بھیجے ہیں، کوئی بھی عالم ان کی ہمت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ کر حدیث سے بات کر سکے۔ پوری دنیا کے سارے اہل حدیث کے علماء کو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی آئے حدیث سے بات کرے۔ اب دیکھیے حدیث کے نام پہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، یہ کندھے سے کندھا نہیں، اکڑ کے ایسا کھڑے ہوتے ہیں، ایسا۔ بتاؤ، اللہ کے گھر میں اکڑ کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا۔ اور اللہ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، قرآن کی آیات، اللہ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے گھر میں فرما بردار بن کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، فرما بردار بن کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو۔ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے عاجزی یہ ہے، یہ عاجزی ہے، یہ ایسا عاجزی ہے، سر جھکا کے سجدے کی جگہ پہ نظر کر کے کھڑا رہنا، یہ ہے عاجزی۔ ہر حدیث کے خلاف چلتے ہیں، قرآن کے خلاف چلتے ہیں، نام رکھا ہے اہل حدیث۔ میں بتاؤں گا رفع یدین کرنے کی 15 حدیث ہیں، 15 حدیث ہیں، تو 15 حدیث الگ الگ ہیں۔ ایک حدیث پر عمل کرو گے دوسرے حدیث کے خلاف ہوگی، تو تم تو ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو، دوسرے حدیث چھوڑ رہے ہو۔ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہر حدیث پر عمل کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے سنت ضروری ہے۔ اس لیے ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل سنت ہے، کیونکہ ہر سنت پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ آج بتاؤ، ایک حدیث میں ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرو، صحیح حدیث۔ ایک حدیث میں ہے سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرو، دونوں حدیث ہیں۔ آپ سجدے کے وقت کی رفع یدین نہیں کرتے تو حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟
پھر اہل حدیث کیسے ہوئے؟ صحیح حدیث میں ہے جو ہم کرتے ہیں ایک رفع دین اللہ اکبر شروع میں اور باقی رفع دین نہیں کرتے، یہ بھی حدیث، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل حدیث ہے، حدیث جو بھی ہو اس پر عمل کریں گے، ہر حدیث پر تم عمل نہیں کرتے، حدیث کے نام پہ صرف فراڈ کرتے ہو۔ اب ایک بات، ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے لوگ بیٹھنا کہ اٹھنا کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ کر پھر اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استراحات۔ کیا کہتے ہیں؟ استراحات، ایک رکعت کے بعد بیٹھ کے پھر اٹھنا، اس کو کہتے ہیں استراحات۔ استراحت کا معنی کیا ہے؟ استراحت کا مطلب آرام کرنا۔ آپ بتاؤ ڈائریکٹ کھڑے ہونے میں آرام ہے یا بیٹھ کر پھر اٹھنے میں آرام ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا آرام کس میں ہے؟ یہ حدیث ہوئی، یہ حدیث پر یہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث سے مطلب سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس میں آرام ہو رہا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کے بل کھڑے ہوتے تھے، سجدے سے سیدھا پنجے کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح حدیث، اس پر عمل کر رہے ہیں ہم۔ جو بیٹھ کر پھر اٹھتے ہیں تو پنجے کے بل اٹھنا نہیں ہوتا، آپ اٹھ کر دکھاؤ، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو استراحت کا مطلب ہے آرام، جس میں آرام نہیں ہوتا اور زیادہ محنت ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ نام دیا ہے آرام کا۔ مصافحہ کے بارے میں کتنا فراڈ کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تشہد سیکھا، میرا یہ ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا، حضور میرے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور نے التحیات سکھایا۔ کفی بین کفیہ، میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ اور امام بخاری نے یہ مصافحہ کے بارے میں بیان کیا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا بیان۔ کیا بیان ہے؟ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا بیان۔ پڑھ کر بھی یہ سمجھتے نہیں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب دلیل پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی نے کہا کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ یہاں ایک ہاتھ سے مصافحہ لکھا ہوا نہیں ہے، میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا، اس ہاتھ کی شان بتا رہے۔ اب بتاؤ یہاں ہاتھ حضور دو ہاتھ دیے، حضور کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا، حضور کتنے ہاتھ دیے؟ اب جب حضور دو ہاتھ دیے تو ہم کس کی سنت کو دیکھنا چاہیے؟ کس کی سنت کو دیکھنا چاہیے؟ مگر یہ فراڈی دھوکے باز مکار شیطان کی اولاد یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہاتھ سے کریں گے کیونکہ صحابی نے ایک ہاتھ دیا۔ ارے شیطان، صحابی حضور دو ہاتھ دیتے ہوئے دیکھ کر صحابی حضور کے خلاف کر سکتے تھے کیا؟ صحابی نے ایک ہاتھ دیا ہو، تیرا دل یہ گوارا کرتا ہے، صحابی نبی کے وفادار ہوتے ہیں، نبی کے غلام ہوتے ہیں، نبی دو ہاتھ دے صحابی ایک ہاتھ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی نے بھی دو ہاتھ دیا، ایک ہاتھ سائیڈ میں تھا، ایک ہاتھ بیچ میں تھا، اور اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی شان بتا رہا ہے، میرے شاگردوں میرا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ مت سمجھو، میرے ہاتھ پہ حضور دو ہاتھ، میرے ہاتھ حضور کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا۔ اسی طرح میرے بھائی یہ لوگ ہر حدیث پر فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نماز خراب کرتے ہیں۔ کمیٹی والے چاہے جو بھی بولے، میں یہ طے کر لیا ہوں کہ یہ ہمارے نماز میں آتے ہیں، ہمارا نماز خراب ہوتا ہے، میری بھی نماز خراب ہوتی ہے، مقتدی کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ نماز کے بیچ میں انگلیوں سے کھیلتے ہیں، چوڑے کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں سے بے ادبی کر دوسرے کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، اکڑ اکڑ کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ کے مسلمانوں کے حالات یہ لوگ بگاڑ رہے ہیں، نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ آج کے بعد میں ان سے سختی سے کہہ رہا ہوں، ٹوپی پہن لیجئے، ٹوپی ہے اچھی طرح، آپ دیکھیے اہل حدیث سنتے دھوکہ کھائے ہیں۔ آج کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر حدیث میں یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
आप लेके आइए, अहले हदीस के 100 मौलवी को लेके आइए, मैं अकेला बात करूँगा, 1 लाख रुपया कैश रखूँगा, मैं 1 लाख रुपया कैश रखूँगा, अहले हदीस के मौलवी खुद को मुसलमान साबित करे और 1 लाख रुपया इनाम लेके जाए मेरी तरफ से। और अल्लाह की कसम खाकर मस्जिद में कहता हूँ, अल्लाह की ज़ात और सिफात की कसम खा के कहता हूँ, अहले हदीस के मौलवी को उल्टा लटका दो, फिर भी एक हदीस साबित नहीं कर सकता। सिर्फ अंग्रेज़ की नाजायज़ जुर्रियत 1884 3 दिसंबर इन लोगों की पैदाइश हुई, इस जमात का नाम रखा गया, अंग्रेज़ से विक्टोरिया ने रजिस्टर किया इनको। हमारी रजिस्ट्रेशन अहले सुन्नत मदीना में हुई, हमारी रजिस्ट्रेशन मदीना में हुई, इनकी रजिस्ट्रेशन रानी विक्टोरिया लाहौर में इनको रजिस्टर करके दिया। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 दिसंबर 1884, हैंडीकैप डे। हैंडीकैप डे, हाथ पांव जिसका नहीं है उसका एक दिन मनाया जाता है, हैंडीकैप डे। और जो अकल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, उनका भी वही दिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह की लानत पड़ी इन पर। जिस दिन हैंडीकैप डे है, विकलांग दिवस है, उसी दिन अल्लाह ने इनको दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। हदीस के नाम लेते हुए एक हदीस दिखा नहीं सकते। 1-1.5 महीने से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हदीस भेजे आमीन जोर से कहने की। उस हदीस में है कि तुम आमीन कहो, जिसके आमीन फरिश्तों के आमीन के बराबर हो, अल्लाह ताला उसकी पिछली गुनाह माफ़ फरमा देता है। बुखारी शरीफ में है, जिसके आमीन फरिश्तों के बराबर हो। आप मस्जिद में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहते हैं, आप नहीं कहते, मैं कहता हूँ। तो इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो, इसका मतलब ये हुआ कि किरात पढ़ना इमाम का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन ये मेरे पीछे खुद भी पढ़ते रहते हैं, इमाम को इमाम नहीं मानते, इमाम को इमाम नहीं मानते, खुद पढ़ते रहते हैं। अब जब गैरुल मग़दूबी अलैहिम हम कहते हैं तो ज़ोर से आमीन कहने की क्या ज़रूरत? पूरा सूरा तो तुम भी पढ़े हो। जब तुम खामोश रहोगे, इमाम गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहेगा, तुम आमीन कहोगे। ये हदीस में फरमान है, जिसके आमीन फरिश्तों के बराबर होगा अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। लेकिन यह माफ़ करना नहीं चाहता अपनी गुनाह, क्योंकि शैतान से वादा करके आया सबको जहन्नम में लेके जाना है। माफ़ हो गई तो जन्नत में जाना पड़ेगा ना, गुनाह माफ़ हो गई तो जन्नत में जाना पड़ेगा। गुनाह माफ़ नहीं होना, गुनहगार ही रहना। जैसा मस्जिद में आते हो, नमाज पढ़ के अगर तुम्हारी गुनाह माफ़ हो जाती है, मस्जिद से ऐसा जाते हो कि तुम्हारे गुनाह माफ़ होके जैसा आज ही पैदा हुए हो, ऐसा अल्लाह ताला करके तुमको भेज देता है। लेकिन अहले हदीस वाला गुनाह माफ़ हो नहीं चाहता, इसलिए ज़ोर से आमीन कह के फरिश्तों की मुखालिफत करते हैं। हदीस में है, जिसके आमीन फरिश्तों के बराबर हो उसकी पिछली गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। आज फरिश्तों के आमीन आपने कभी सुना? लेकिन हदीस में हुजूर ने फरमाया फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो फरिश्ते अगर चुपके आमीन कहते हैं तो तुमको भी चुपके से आमीन कहना है। और नमाज में जितनी भी दुआएं हैं, सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ी जाती हैं। नमाज का रूल्स है, सिर्फ किरात ज़ोर से पढ़ी जाएगी, बाकी सारी दुआएं सुबहान रब्बियल अज़ीम आप ज़ोर से पढ़ते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं? आहिस्ता पढ़ते हैं। सुबहान रब्बियल आला ज़ोर से पढ़ते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं? आहिस्ता पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि आप ज़ोर से पढ़ते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ आहिस्ता पढ़ते हैं। दुआए मासूरा आहिस्ता पढ़ते हैं। दुआए कुनूत आहिस्ता पढ़ते हैं। जनाजे की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना आहिस्ता पढ़ते। नमाज की सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ी जाती हैं। और बुखारी शरीफ में है अल आमीनु दुआउन, आमीन क्या है? दुआ है। आमीन क्या है? दुआ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया फ़िरौन के खिलाफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के खिलाफ दुआ किया, यानी बद्दुआ कहते लोग, हालांकि बद्दुआ नहीं कहना चाहिए, हलाकत की दुआ। बद मतलब बुरा, बुरी। नबी की दुआ बुरी नहीं होती। फ़िरौन के खिलाफ दुआ किया और मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे। अल्लाह ने फरमाया क़ाला क़द उजीबत दावतुकुमा, तुम्हारी दोनों की दुआएं कबूल हो गई। तो एक दुआ कर रहे थे, दूसरे आमीन कह रहे थे। अल्लाह फरमाते दोनों की दुआ, मतलब क्या है? आमीन कहना भी
دعا ہے، اور ہر دعا کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ پڑھنا چاہیے یا زور سے کہنا چاہیے؟ لیکن یہ شیطان کے پیداوار زور سے دعا کر کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد سخت تاکید کر دے رہا ہوں، اگر اس مسجد میں آنا ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو آہستہ آمین کہنا پڑے گا، اور ٹوپی پہن کے، اور نماز کے اندر اسے حرکت انگلیوں سے کھیلنا یہاں بند ہوگا۔ دوسرے کی نماز خراب ہوتی ہے، نماز میں لوگوں کے ذہن بھٹکتا ہے، اور زور سے اگر آمین کہو گے میں نماز چھوڑ دوں گا۔ میرے سے زیادہ سخت آپ کوئی مولوی نہیں دیکھے ہوں گے، آج سے بالکل ٹائٹ، یہاں بالکل ملٹری سسٹم، سمجھے؟ کوئی بھی من مانی نہیں چلے گا، اللہ کے گھر میں من مانی نہیں، جس کے گھر میں آتے ہو اس کے حکم پہ چلنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تم مخالفت کر کے انگریز کی رواج دے رہے ہو، انگریز کے ہینڈ شاپ ایک ہاتھ کا رواج دے رہے ہو، ٹوپی اسلام کی پہچان ہے، ٹوپی سے تم کو نفرت ہے، مسلمانوں کی ہر عادت سے تم کو نفرت ہے، تو پھر مسلمان کے صف میں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ جب سے یہ فرقہ بڑھ رہا ہے اتنا مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ جب یہ فرقہ نہیں تھا، مسلمان کی شان شوکت ساری دنیا میں تھی، ساری دنیا میں مسلمان راج کر رہے تھے۔ جب یہ شیطان پیدا ہوا، یہ شیطان ہر جگہ مسلمانوں کی مخالفت کی۔ میں نے پہلے کہا نا 3 طلاق کے بارے میں مودی نے قانون لایا، اس قانون کی سپورٹ کس نے کی؟ ذاکر نائک اور اہل حدیث والوں نے 3 طلاق کے بارے میں ہماری مخالفت سارے مسلمانوں کے خلاف 3 طلاق کے سپورٹ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ 3 طلاق کے قانون کا سارے مسلمانوں کا سپورٹ اہل حدیث والے کر رہے ہیں۔ وقف قانون کے خلاف بھی یہ لوگ ہیں، ہر قانون کے خلاف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح لاگو کیا ہے۔ کون لاگو کیا ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا، عمر جس راستے میں چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگتا ہے۔ یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے عمر کے راستے پہ چل نہیں سکتا۔ ہر جگہ پر صحابی سے دشمنی، نبی سے دشمنی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حدیث سمجھا نہیں۔ کتنے نادان ہیں یہ لوگ، نبی کے سامنے بیٹھ کر حضرت عمر حدیث نہیں سمجھے، اور یہ اردو پڑھنا نہیں آتا، حدیث یہ سمجھے ہیں۔ حدیث کے نام پہ فراڈ، صرف فراڈ، 101% فراڈ۔ اگر کسی کو کنفرم نہیں ہے میرے سامنے لے کے آئیے، حدیث لے کے بیٹھیں گے۔ کسی اہل حدیث کو اتنی حدیث یاد نہیں ہوگا جتنے حدیث اس بندے کو یاد ہے۔ میں 23 سال سے اہل حدیث کو چیلنج کر رہا ہوں، 23 سال سے میرے ایک سوال کا جواب اہل حدیث والوں نے نہیں دیا۔ میرا سروس 23 سال سے چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو بھولے بھالے بہک گئے ہیں واپس آؤ۔ آپ خوش نصیب ہے تو واپس آؤ گے، لیکن آپ کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے، آپ کو اگر جہنم میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو۔ ضد کرنا شیطان کا کام ہے، غلطی ہوئی توبہ کر کے واپس آؤ۔ لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہوئی، آپ کے پاس حدیث ہے، آج کے بعد حدیث ڈھونڈنا قیامت تک ٹائم ہے، تا قیامت حدیث لے کے آؤ۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کبھی آ نہیں سکتے۔ تم لوگوں نے کسی چور کے پاس حدیث سیکھا ہے، کسی عالم کے پاس حدیث سیکھتے تو لے کے آتے۔ آج کے بعد میں بغیر ٹوپی والا کوئی نہیں دیکھوں گا اس مسجد میں، میں لڑائی کروں گا۔ آپ منمانی نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر میں اللہ کا قانون چلے گا۔ اس لیے سبھی سے گزارش کرتا ہوں، دوسرے بھائی بھی ان کو دور کھڑا کرے، کیونکہ آپ کے پاس بیٹھ کر یہ ایسا کرے گا نا، آپ کی نماز میں دھیان رہتا ہے؟ اب سچ بتاؤ، آپ کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ حدیث نہیں ہے پھر بھی حدیث کے نام پہ جھوٹ، اور حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کتنے بھولے بھالے نوجوانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ جہنم میں جا رہے دوسرے کو کیوں لے جا رہے ہو؟ ہمارے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ اہل حدیث کی مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ ہم کو کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ اگر ہم شرک اور بدعت کرتے ہیں تو شرک کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، تم سے زیادہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، تم سے زیادہ رسول کو ہم مانتے ہیں۔ شرک ہم نہیں کر رہے، تم شرک کر رہے ہو۔ یہ بھی حدیث سے میں دکھاؤں گا اگلی جمعہ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھولے بھالے لوگوں کو، بہکے ہوئے لوگوں کو واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسجد میں ہے، میں کسی کو شیطان نہیں کہا، جو شیطان کی اولاد میں نے کہا نا ان کے مولویوں کو کہا، کیونکہ جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا بھولے بھالے ہیں، ان کو کسی کو بھی پتہ ہی نہیں کیا ہے حدیث میں۔
آپ کو میں بولیں گے ارے مجھے شیطان کی اولاد کہا، مجھے شیطان کہا، آپ کو نہیں کہا، کیونکہ آپ کو حدیث میں پتہ نہیں۔ آپ کو جس نے بہکایا، دھوکہ دیا ہے، وہ شیطان کی اولاد ہے۔ اس کو پکڑ کر لے کے آؤ، کان پکڑ کر لے کے آؤ، میں حدیث دکھاؤں گا، میں حدیث دکھاؤں گا۔ اور میں نے اعلان کیا اگر میں حدیث نہیں دکھا سکا، زندگی بھر اس مسجد میں فری میں امامت کروں گا، زندگی بھر۔ اور آپ جس طریقے سے امامت کرنے بولو گے اس طریقے سے کروں گا۔ آپ اگر حدیث دکھاؤ گے زور سے آمین کہنے کی، میں زور سے آمین کہہ کے کروں گا۔ آپ اگر حدیث دکھاؤ گے ہاتھ بار بار اٹھانے کی، 10 بار اٹھانے کی، 50 بار اٹھاؤں گا۔ آپ کے طریقے میں زندگی بھر فری میں امامت کروں گا۔ حدیث دکھاؤ، لیکن دکھا نہیں سکتے، توبہ کرو۔ مسلمانوں کو الگ الگ مت کرو، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ مت کرو۔ مسلمان ایک تھے، ایک ہے، ایک رہنے دو، الگ مت کرو۔ آپ، میں الگ نہیں کر رہا ہوں۔ جو آپ کے باپ دادا جو راستے پر تھے وہی راستے پر ہم ہیں۔ آپ جو راستے پر تھے، آپ کے باپ دادا بھی وہی راستے پر تھے، اور 1400 سال سے ہمارا طریقہ پرانا ہے۔ اولڈ از دا گولڈ۔ کیا ہے؟ اولڈ از دا گولڈ۔ جو پرانا ہے وہ صحیح ہے۔ نیا طریقہ کہاں سے آیا؟ تم کو کون سے پیغمبر نیا شریعت لا کے دیا؟ نیا اسلام تم نے کہاں سے لائے؟ ماڈرن اسلام تم کو کہاں سے ملا؟ پتہ نہیں۔ کسی نے کہا حدیث میں ہے، فوراً شروع کر دیا مکھی اکلنا۔ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی بار رفع دین کرنا ہے، سنت۔ اور اگر آپ حدیث پر عمل کرتے ہو، سارے حدیث پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، نبی کی سنت کا ہمیں پابند بن کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔